बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जवाद चिश्ती की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और सलाम। तहरीक बाबिल इस्लाम की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, जमहूरियत क्या है, ये आज का हमारा टॉपिक है। आप सबसे गुजारिश है वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। ये टॉपिक ख़ास तौर पर आप जैसे ऐसे आम लोगों के लिए इसका सिलसिला शुरू किया गया है तहरीक बाबिल इस्लाम के प्लेटफॉर्म से, जो ख़ुद को आम समझते हैं, जो सियासत में हिस्सा नहीं लेते हैं और ख़ुसूसन जो दीन से वाबस्ता है, इस्लाम से वाबस्ता हैं, वो जो सियासत से दूर रहते हैं, उनके लिए सिलसिला शुरू किया गया ताकि आप सियासत को समझें, सियासत की अहमियत को समझें, पॉलिटिक्स को आप सिर्फ गंदा गंदा कहकर उससे दूर ना रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो याद रखिएगा, जो भी मुल्क का गंद भर होगा वो इस पॉलिटिक्स में इकट्ठा होकर पूरे पाकिस्तान को गंदा कर देगा। ये याद रखिएगा। अगर आपने कोशिश करनी है कि कोई सिस्टम बेहतर हो, कोई निज़ाम बेहतर हो, इस्लामी निज़ाम हो, इसलिए आपको कोशिश करनी होगी। जो इस्लामी निज़ाम का नफाज है, जिसकी भी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, आगाज़ कर चुके हैं उसका, आपको भी साथ ये कोशिश करनी होगी कि आप इसमें अपना किरदार अदा करें, पॉलिटिक्स को समझें, सियासत को समझें मुकम्मल तौर पर, और फिर अपना अपना अदा करके आप बीच में इंटरफेयर करें। ऐसा ना छोड़ें सिर्फ गंद गंद कहकर या बुरा कहकर सियासत को, कि फिर गंदे लोग ही इस पर काबिज रहें और मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहें। ये आज का कोई ये अलमिया नहीं है, ये 76 साल पाकिस्तानी तारीख़ है कि यहाँ पे जमहूरियत के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। इसलिए आपको जमहूरियत को समझना है और फिर अपना जो भी हो सके आप सियासत में किरदार अदा लाजमी करें। जमहूरियत की तारीफ़ अब सबके सामने पहले रखते हैं। शॉर्टली कोशिश करूँगा मुख्तसर से मुख्तसर वीडियो रहे, लेकिन आपने इसको मुकम्मल ज़रूर देखना है, दूसरों तक भी लाजमी शेयर करना है। जमहूरियत, डेमोक्रेसी का मतलब आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब ये है कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इस मुल्क में हुक्मरान हो, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक वो हुक्मरान हटाए जाएँ। ठीक है, किस वजह से हटाए जाएँ या कैसे आप मुंतखब करें, कैसे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होने चाहिए, ये भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। आसान मज़ीद तारीफ़ इसके अगर कहें और आप जानना चाहें तो वो ये कि आम लोगों के मुताबिक मुल्क में हुक्मरान हो, हुकूमत कायम हो, यानी आम लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत कायम होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी नुमाइंदे को सेलेक्ट करते हैं। और इसका जो फ़ायदा है, फ़वाइद हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे, नुकसानात जिस तरह के हैं वो भी सामने रखेंगे, और किस तरह हम जमहूरियत को समझते हुए पॉलिटिक्स में अपना अपना किरदार अदा करते हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। तारीफ़ आपके सामने रखिए सादा से अल्फाज में। और इसका अगर आगाज़ देखें तो नाज़रीन, 500 साल कबल अज़ मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से कदीम यूनानी शहर एथेंस में इसका आगाज़ हुआ। वहाँ पे बुज़ुर्गों को और ख़वातीन को, बच्चों को इजाज़त नहीं होती थी जो बहुत ज़्यादा यानी कि एजड हों, और ज़्यादातर ये था कि ख़वातीन और बच्चों को और ग़ुलाम जो थे उनको इजाज़त नहीं होती थी पॉलिटिक्स की कोई भी इस्लाह इस्तेमाल करने की या उसमें हिस्सा लेने की। ख़ास तौर पर जमहूरियत का हक़ उनको नहीं था। बाकी वहाँ के जो बाशिंदे थे, वहाँ के लोग थे, उनको मुकम्मल इजाज़त थी, गैर मुल्कियों को भी इजाज़त नहीं थी। जमहूरियत का मतलब वहाँ पे भी यही लिया जाता था कि वहाँ के जो बाशिंदे हैं उनके मुताबिक मशवरा करके हुकूमत बनाई जाती, इंतज़ामात जो थे वो संभालने वाले जो होते थे वो सेलेक्ट किए जाते, मुंतखब किया जाते, और आम जो लोग होते उनकी राय ली जाती थी। याद रखिएगा, ये फिर वक्तन फ़वक्तन कुछ इस्लाहात इसकी तब्दील होती रही हैं हर मुल्क में दौर के साथ। यूरोप में और इसी तरह बरे सग़ीर में, बरे आज़म जो मुख्तलिफ हैं उनमें मुख्तलिफ इस्लाहात आज तक वो तब्दील होती रही और इस्तेमाल होती रही हैं। आज के दौर में जो मैंने आपको तारीफ़ बताई सादा सी, जमहूरियत का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब कि आम लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत कायम हो। तो पाकिस्तान में आप जान सकते हैं कि 76 सालों से क्या चल रहा है मुल्क के साथ, और किस तरह हम अपना किरदार अदा करके इसको बेहतर कर सकते हैं, ये आपके सामने आज रखते हैं। अब इसका जो फ़वाइद हैं इसके वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला बड़ा फ़ायदा कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आम आवाम जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत कायम कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नुमाइंदे सेलेक्ट कर सकते हैं, मुंतखब कर सकते हैं। और देखते हैं कि अगर वो नुमाइंदे मुल्क के लिए नुकसानदेह, कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह, तो उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, यानी कि जमहूरियत, जमहूर जो है अक्सरियत,
یہ لفظ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ اکثریت جو ہے، جمہور جو ہے، اس کی رائے کے مطابق پھر ان کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، جو ملک کی سلامتی کے لیے، قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہو۔ یاد رکھیے گا یہ سب آپ کی مرضی سے ہے، یہ قوم کی مرضی سے، عوام کی مرضی سے ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ادارے کا کوئی سربراہ اٹھ کے اپنی مرضی کے مطابق بیچ میں چیزیں تبدیل کرنا شروع کر دے، بیچ میں آج کل جس طرح ہو رہا ہے، کرسیاں بک رہی ہیں، ووٹ بک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عام لوگوں کو چھوڑ کر کسی بھی ادارے کا سربراہ، چاہے وہ کسی فورس کا ہے، چاہے وہ کسی محکمے کا ہے، کسی بھی طرح ان کو یہ حق نہیں ہے، کسی بھی طرح ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قوم کے حق پر ڈاکہ ڈالے اور خود اٹھ کر اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کی ادلا بدلی کرے۔ وزرائے اعظم ہیں، وزرائے اعلیٰ ہیں، ان کو اپنی مرضی کے مطابق سلیکٹ کرے، نہ ہی یہ کسی ادارے کو حق حاصل ہے۔ جمہوریت کے دور میں ڈکٹیٹرشپ آپ کہہ لیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر آپ جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر یہاں پہ یہ چیز نہیں چلے گی کہ کوئی بھی آ کے ملک میں اپنی مرضی مسلط کرے۔ یاد رکھیے گا اس چیز کو، جمہوریت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ عام قوم، عام عوام کے مطابق ہر چیز ہونی چاہیے، جو نمائندے ہیں وہ سلیکٹ ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ، 10 15 20 کروڑ تک دے کر جو ایم پی ایم این ایز ہیں ان کو خریدا جائے، اپنی مرضی کی حکومت قائم کی جائے۔ یہ ناظرین اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کے سامنے رکھا، اور اس کا اگر نقصانات کچھ دیکھیں تو نقصانات پاکستان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے نقصانات یہ ہیں کہ قوم کو بالکل بیچ میں رکھا ہی نہیں جا رہا، قوم کے فیصلوں کو مانا نہیں جا رہا، جمہوریت کا نام لے کر قوم کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، نام جمہوریت کر دیا جا رہا ہے، یعنی جمہوریت کی آڑ میں سب کچھ کیا جا رہا ہے اور پاکستانی قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور پاکستانی قوم بیچاری یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ جمہوریت کے طور پر ہی ہو رہا ہے، اکثریت اسی طرف ہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ جو صوبے ہیں ان میں وہاں کی قوم غلط فیصلے کر لے تو پھر بھی وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، وہاں کی قوم جو ہے غلط لوگوں کو منتخب کر لے، سلیکٹ کر لے تو وہ بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ آج کے دور میں 2026 میں اس وقت آپ دیکھیں کچھ ایسے علاقے ہیں، میں کچھ علاقوں کی بات کروں گا کیونکہ اکثر ملک میں پاکستانی قوم کے مطابق نمائندے نہیں ہیں، جمہوریت کے مطابق نمائندے نہیں ہیں، نہ کوئی سیاسی رہنما ہے جمہوریت کے مطابق جو جمہوریت کی تعریف کی روح سے دیکھا جائے۔ اور کچھ شہروں میں، کچھ علاقوں میں، کچھ ایسے علاقہ ہیں، کچھ علاقے، کچھ شہر جہاں پہ جو عام عوام کی مرضی کے مطابق بیٹھے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں سندھ کی کیا حالت ہوئی ہے کچھ علاقوں میں۔ میں سارے کا نہیں کہوں گا، سارے کا اگر انصاف کر کے الیکشن کروایا جائے تو وہاں پہ بھی ان کا کوئی چکر نہیں ہے، پیپل پارٹی وغیرہ کا۔ تو اسی طرح پنجاب میں جس طرح زبردستی مسلط کیا ہوا ہے، نون لیگ کو مسلط کیا ہوا ہے، یہ پوری قوم کا فیصلہ نہیں ہے، چند اوپر بیٹھے لوگوں کا فیصلہ ہے جو آپ پہ مسلط کیا گیا، یعنی جمہوریت پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ تو جمہوریت کو سمجھنا ہے تو آپ نے جمہوریت کے مطابق بھی چلنا ہے، اور جمہوریت کا ساتھ دینا ہے تو پھر آپ کو جمہوریت کا ہی ساتھ دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر جو بھی اوپر سے آ کے اپنے اوپر آپ کے اوپر فیصلے مسلط کرتا جائے آپ اس کے فیصلے کو قبول کرتے جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ ایسا اسلام میں ہے، نہ ایسا دین میں ہے۔ اور اسلام تو کفر پر بھی زبردستی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس طرح فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، مسلمان کرنے پر کسی کو زبردستی نہیں ہے، کسی پر زبردستی فیصلہ، حالانکہ اللہ حق ہے، اللہ کے رسول حق ہیں اور اسلام حق ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں فرمایا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا، زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھوانا۔ جس کا دل اعتراف کرے، جو حق کو ایکسیپٹ کرے، قبول کرے، تو اس کو جو ہے نا اسلام کا جو تحفہ ہے وہ مل جاتا ہے خود بخود ہی۔ تو یہ جب دین میں، اسلام میں ہے، تو پھر یہ کیا چکر چلایا ہوا کہ پاکستانی قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے جمہوریت کے نام پہ، اور پھر بڑے بڑے فراڈ اور دھوکے ہی پاکستانی قوم کے لیے رہ گئے۔ تو جمہوریت کو آپ نے اگر اس ملک میں لانا ہے تو جمہوریت کو سمجھنا بھی پڑے گا۔ اور یاد رکھیے گا، آخر میں تھوڑا سا مختصر آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر لوں کہ پاکستان میں اسلامی نظام کو، جس طرح میں نے پہلے بھی ویڈیو آپ سے شیئر کی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان میں اسلامی نظام کو کیوں نافذ نہیں کیا دیا جا رہا، اور اسلام سے کیوں دور رکھا جا رہا ہے سیاست کو، یا سیاست اور اسلام دو الگ الگ چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں، یا اسلام اور سیاست کا تانا دے کر، سیاست کا خاص طور پر تانا دے کر، مولویوں کا تانا دے کر یہ دینی لوگوں سے، اسلامی لوگوں سے کیوں سیاست کو، پالیٹکس کو دور رکھا جا رہا ہے۔
صرف وجہ یہ ہے کہ اگر اسلامی لحاظ سے یہاں پہ مثال کے طور پر، کیونکہ اسلام میں تو ایک وہ جو رائے ہے اس میں خلافت جو ہے اس کا ایک ملتا ہے، جو بھی سلسلہ ہے تعریف بھی اسلام میں زیادہ خلافت کی ملتی ہے، جمہوریت کا زیادہ تذکرہ نہیں ملتا۔ سیاسی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے بھی دیکھا جائے یا کسی بھی لحاظ سے دیکھا جائے، حکمرانی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو خلافت کا جو طریقہ ہے وہ ملتا ہے، اور وہ بھی اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جمہوریت جس طرح آج پاکستان میں چل رہی ہے تو اسی حساب سے سارا سلسلہ آپ کو ملتا ہے۔ آپ اس پر اگر تحقیق کریں تو یہاں پہ صرف اور صرف سیاست کو اسلام سے دور رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسلامی لوگ، دینی لوگ آ گئے تو وہ حق پہ آئیں گے، وہ سچ پہ آئیں گے، ان کا پھر سکہ چلنے نہیں دیں گے، ان کی حکومت مرضی کی چلنے نہیں دیں گے۔ اس وجہ سے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہیں، آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں، آپ اسلام کو اپنائیں، دین کو اپنائیں۔ جمہوریت، اگر جمہوریت ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت یہاں پہ ہونی چاہیے، جمہوریت کا نظام چلانا ہے تو حقیقی معنوں میں پھر جمہوریت چلنی بھی تو چاہیے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق کوئی چیز ہو تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی کے خلاف کچھ جائے تو پھر آپ اوپر کسی تھرڈ پارٹی کو اپنا سربراہ بنا کے ان کے ساتھ مل کے پھر ان کا ہی خاتمہ کرنا شروع کر دیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جمہوریت کو اگر آپ نے لانا ہے، ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، ڈیموکریسی آپ چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو حق اور سچ کے ساتھ چل کر، اسلام کو بیچ میں لا کر پھر آپ کو چلنا پڑے گا، حق سچ کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ یہ میری آپ سب سے گزارش ہے، لہٰذا امید کافی آپ اس پر عمل کریں گے۔ پولیٹکس کو سمجھیں، سیاست کو سمجھیں۔ سیاست یا پولیٹکس بری چیز نہیں ہے، لیکن اس میں جو لوگ پاکستان پر مسلط ہیں اور زبردستی بٹھائے گئے ہیں قوم کی مرضی کے خلاف، یہ ایک پاکستان میں غلیظ ترین گند جو ڈالا گیا ہے، یہ وہ چیز ہے جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں پھر بار بار یہ کہوں گا، اسلام سے، دین سے وابستہ لوگ، چاہے آپ مولوی ہیں یا نہیں ہیں، چاہے آپ عالم ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ اسلام سے، دین سے لگاؤ رکھتے ہیں، اسلام کا نفاذ بھی چاہتے ہیں، تو آپ اپنا کردار ادا کریں۔ تحریک ابابیل اسلام کو جوائن کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔